یہی تھا. اسٹریٹ پریچنگ ہو رہی ہے، وعظ کہے جا رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے. تو بقول اس کے وہاں تو وہ ناکام ہو گئے، مکے سے تو بھاگنا پڑا. وہ تو بھاگنا کہتے ہیں نا اس کو، فلائٹ فرام مکہ. کامیاب ہوئے مدینے میں ان کی شان ہی اور ہے. وہ تو سٹیٹس مین ہیں، وہ تو سیاستدان ہیں، وہ تو سپہ سالار ہیں، وہ تو صدر مملکت ہیں. وہاں تو نقشہ ہی اور ہے. تو اب اس نے الٹا کر دیا. کامیاب ہوئے ہیں ایک سیاستدان یا سٹیٹس مین کی حیثیت سے، ناکام ہو گئے نبی کی حیثیت سے. یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ اسی پروسیس کا کے دو مرحلے ہیں. ایک عمل ہے جس کا ظہور ان دو شکلوں میں ہو رہا. عمل ایک ہی ہے لیکن اس کی سٹیج کا فرق ہے، اس کے مرحلے کا فرق ہے. ان مرحلوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ہے در حقیقت فلسفہ سیرت کا موضوع. سیرت میں تو سب کچھ مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا کہ جو مکے کا نقشہ تھا وہ بھی مل جائے گا جو مدینے کا نقشہ تھا. اس لیے ڈاکٹر منگمری واٹ نے، پروفیسر منگمری واٹ نے 2 جلدوں میں سیرت لکھی ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، تاکہ کنٹراسٹ نمایاں ہو جائے کہ مکے والا محمد کچھ اور ہے اور مدینے والا محمد کچھ اور ہے. تو میں نے یہ اہمیت کے لیے ایک اضافی بات آپ کو بتائی کہ اس مسئلے کو سمجھنا ایک تو عملی اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے، ایک ہی سورس ہے اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی، اور وہ سیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثانوی اعتبار سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ جو تضادات جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دنیا والے، ان کو ریزالو کیا جائے، ان کی تحلیل کی جائے، پتہ بتایا جائے کہ یہ ایک ہی عمل کے در حقیقت 2 جدا مراحل ہیں. اب جو میں آپ کے سامنے جو میں نے اخذ کیا ہے سیرت سے، اس کے 6 جمع 1 7 مراحل ہیں جو سیرت النبی سے میں نے اخذ کیے ہیں. 6 مرحلے وہ ہیں جو کسی ایک ملک میں، ایک سرزمین میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہیں. 7واں مرحلہ ہے اس انقلاب کا پھر آگے اس ملک سے باہر نکلنا. تصدیر الانقلاب، جو ایرانیوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اب ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تصدیر، ایکسپورٹ کرنا. تو پہلے ملک میں آئے پھر پھیلے، وہ 7واں مرحلہ ہے. 6 ہیں ملک کے اندر انقلاب برپا کرنے کے مراحل. لیکن میں اس کے لیے قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، سیرت کی کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ان اصطلاحات کے کچھ ہمارے ہاں محدود اور کچھ مس شدہ تصورات عام ہو گئے ہیں. جب بھی وہ لفظ بولتے ہیں وہ خاص تصور آ جاتا ہے، اصل بات اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. یہ وجہ ہے. اور پھر ابلاغ کا بھی تقاضا ہے. آج کے دور میں آج کی اصطلاحات کے حوالے سے بات کی جائے تو بات سمجھ میں آئے گی. پرانی اصطلاحات، قرآنی اصطلاحات، حدیث کی اصطلاحات، سنت کی اصطلاحات، پہلے تو ان کو سمجھانا پڑے گا. تو پہلے بات سمجھا دو ان اصطلاحات سے کہ جو آج دنیا میں معروف ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. پھر بتاؤ کس طرح یہ ہم نے سیرت سے اخذ کی. وہ 6 مراحل جو ہیں اب ان کو گنتے جائیے. پہلا مرحلہ انقلاب کا یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ، انقلابی فلسفہ ہو، اس کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے. کمیونزم کا فلسفہ، مارکسزم، وہ فلسفہ تھا. میں ابھی مثالیں بھی دوں گا تو باہر سے دوں گا، اسلام کی نہیں دوں گا. پہلے مارکسزم پھیلا، لوگوں کے ذہنوں میں جازم ہوا، بیٹھا، پھر لوگ موٹیویٹ ہوئے کہ اب اس کے بنیاد پر انقلاب برپا کرنا چاہیے. یہ جو انقلابی نظریہ ہے، اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ وہ واقعی انقلابی ہونا چاہیے. اور اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ لٹمس ٹیسٹ. جو موجود الوقت اس ملک میں جو نظام قائم ہے، اس کی جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑیں ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی ایک جڑ کو کاٹتا ہو، تب تو وہ انقلابی ہے.
اور اگر کسی جڑ کے اوپر تیشہ بن کر گرتا ہی نہیں تو انقلابی نہیں ہے، پھر وہ واعظ ہے، نصیحت ہے۔ اس نظام کو بہتر چلایا جائے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفاء عہد ہونا چاہیے، دیانت ہونی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، غبن نہیں کرنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ کرتے جائیے۔ یہ واعظ ہے، نصیحت ہے۔ اس سے اس نظام میں ہو سکتا ہے کچھ اصلاح ہو جائے، نظام کے چلانے والوں کی کچھ اصلاح ہو جائے، نظام تو نہیں بدلے گا، وہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا۔ انقلاب شروع ہوتا ہے انقلابی نظریے سے، جو حقیقتاً انقلابی ہو بئی معنی کہ اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی کسی ایک جڑ کے اوپر تیشہ بن کر گرے۔ اور دوسری بات اس نظریے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو کام آسان ہو گیا، نئی اصطلاحات وضع کرے گا، اپنے ان اصطلاحات کے حوالے سے معروف ہوگا۔ مارکسزم ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، اس کے حوالے سے اصطلاحات بنائی ہیں، اس کے خلاف سے وہ بات چل رہی ہے، اس سے پہلے وہ اصطلاحات تھی ہی نہیں۔ لیکن اگر نظریہ کوئی ہے پرانا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں تو وہ نظریہ دوبارہ زندہ کرنا ہے جو محمد عربی نے دیا تھا، ہمارا تو نیا نظریہ تو کوئی ہوگا نہیں۔ اگر وہ پرانا نظریہ ہے تو اس سے جدید زمانے کی اصطلاحات میں اور اس زمانے کی علمی سطح پر تعبیر جدید کی شکل میں پیش کیا جانا لازم ہے، ورنہ وہ اس زمانے کے پڑھے لکھے ذہین لوگوں کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ دو شرطیں میں نے اس میں عائد کی ہیں، بلکہ تین ہو گئی۔ پہلی تو یہ کہ ایک نظریہ ہو جو ریئلی ریولوشنری ہو، اٹ مسٹ کٹ ایٹ دی روٹس آف دی ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ نمبر دو کہ نظریہ جو ہے اگر تو نیا ہے کام آسان ہو گیا، پرانا ہے تو اس کی ری انٹرپریٹیشن ان دی کرنٹ ایڈیم آف دی ٹائم، آپ اس زمانے کی جو اصطلاحات ہیں جس سے کہ لوگ بات سمجھتے ہیں، اینڈ ایٹ دی لیول آف کانشسنس آف دی ایج، اس دور کی ایک فکری سطح ہے، اس سطح کے اوپر اس کو دوبارہ پیش کیا جانا یہ لازم ہے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پرانا نظریہ جو ہے وہ نہیں چلے گا، انقلاب برپا نہیں کرے گا۔ اب دوسرا سٹیپ لیجئے، یہ نظریہ، اچھا اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس نظریے کو پھیلانے کے لیے بھی تیسری شرط، جتنے بھی اس زمانے کے ذرائع ابلاغ ہوں اویلیبل، ان سب کا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کہیں ہم تو صرف زبان سے واعظ کہیں گے، آگے کچھ نہیں کریں گے، نہ ہم کیسٹ استعمال کریں گے، نہ ویڈیو کیسٹ، نہ آڈیو کیسٹ، نہ ہم ٹی وی کو، نہ سیٹلائٹ کو، یہ سب چیزیں جو ہے دجالی فتنے کی ہم تو استعمال نہیں کریں گے۔ تو پھر گھر میں بیٹھیے آپ، جو بھی گیون معاشرے کے اندر، اب یہ تو ہو سکتا ہے کچھ وسائل ایسے جو آپ کے پاس نہیں ہیں، یہ دوسری بات ہے، جب تک کہ وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع نہ ہوں، لیکن جو بھی اویلیبل ذرائع ہوں ابلاغ کے، تبلیغ کے، اشاعت کے، نشر کے، ان سب کو استعمال کرنا لازم، زبان سے، قلم سے، آڈیو سے، ویڈیو سے، الیکٹرانک میڈیا سے، جو بھی ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اب یہ جب پھیل رہا ہے انقلابی نظریہ، جو لوگ اس کو قبول کرتے جائیں انہیں منظم کر کے ایک جماعت کی شکل دی جائے، ایک اکیلا 211، تیسرا لگ جائے تو 111۔ جماعت میں برکت ہوتی ہے، جماعت میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ جماعت جو ہے کیسی ہونی چاہیے، اس کے بھی کچھ خصائص ہیں۔ جماعتیں تو اور بھی ہوتی ہیں، سیاسی بھی ہوتی ہیں، مذہبی بھی ہوتی ہیں، سماجی انجمنیں ہوتی ہیں۔ یہ جو انقلابی جماعت ہے اس کے خصائص کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ انتہائی ڈسپلن جماعت ہونی چاہیے۔ لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو، اس لیے کہ آگے چل کر پورے نظام سے ٹکر مول لینی ہے۔ اس نظام کی حفاظت کے لیے فوجیں بھی ہیں، پولیس بھی ہے،
بڑے منظم ادارے موجود ہیں. آپ ایک بھیڑ کو لے جا کر ٹکرا دیں گے تو جو نتیجہ نکلے گا وہ خود بخود واضح ہے. منظم جماعت, ڈسپلنڈ آرگنائزیشن, لسن اینڈ اوبے. نمبر 2 یہ کہ اس جماعت میں جو حیثیت کا تعین ہے لوگوں کی, وہ سابقہ معاشرے کی جو بھی طبقاتی تقسیم ہو اس کا کوئی عکس اس میں نظر نہیں آنا چاہیے, بلکہ جس شخص نے جتنی قربانی دی, جس شخص نے جتنی محنت کی, جس شخص نے جتنی مشقت کی, اس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ زیادہ ہے, اس کی سیکریفائس کی مقدار زیادہ ہے, لہذا اس کو آگے ہونا چاہیے. جو اس میں اس سے کمتر ہے اسے پیچھے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گورا ہے تو گورا آگے رہے گا, کالا پیچھے رہے گا. نہیں, کالا اگر اپنے اس جد و جہد میں, محنت میں, مشقت میں, ایثار میں, جوش میں, جذبے میں آگے بڑھ گیا ہے, گوروں سے آگے نکل جائے. یہ نہیں ہے کہ برہمن آگے رہے گا اور شودر پیچھے رہے گا. نہیں, اگر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی برہمن اونچا شمار ہو اور شودر نیچا شمار ہو تو وہ انقلابی جماعت ہی نہیں. پھر کوئی بھی گریڈیشن جو آپ کے ہاں ہے, معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ ریفلیکٹ نہیں کرنی چاہیے اس میں. ایکسکلوسیولی اسی بات پر کتنی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ ہے, کتنی اماؤنٹ آف ایکسرسائز ہے, کتنی ڈیووشن ہے, کس درجے میں انسان اپنی جان, مال, تن, من, دھن سب لگانے کو تیار ہے, اس اعتبار. یہ ہے دوسرا سٹیپ, جماعت, کمیونسٹ پارٹی, نازی پارٹی. تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب ان لوگوں کی کچھ تربیت ہو, ٹریننگ ہو. کچے پکے لوگوں کو کھڑا کر دینا مقابلے میں لا کے, پھر وہ بڑا ظلم ہو جائے گا. پکاؤ ان کو, تو آگ میں جل اور خاک میں مل, جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر, بنیاد نہ رکھ. اس کی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا تھا کبھی, آج یاد آ رہی ہے مجھے, کہ اگر شیشہ بھی ہے کہیں لگا ہوا, اس کو آپ نے توڑنا ہے, آپ نے گیلی مٹی لے کر, ریت لے کر اس کا گولا بنایا اور پھینکا تو وہ مٹی جو ہے بکھر جائے گی, شیشے صاحب کھڑے رہیں گے. لیکن اسی گولے کو آپ نے آگ میں ڈال کر پکا کے روڑا بنا لیا یا اینٹ بنا لیا, اب ماریے تو کوئی نتیجہ برآمد ہوگا کہ نہیں؟ تو آگ میں جل اور خاک میں مل, جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعبیر نہ کر. اسی کو اقبال نے کہا ہے, خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار, تو کچی ریت کا گولا ہے, مٹی کا ایک انبار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اس پختگی کے 3 ایسپیکٹس ہیں بہت اہم انقلابی عمل کے لیے, ہر انقلابی عمل کے لیے. انقلابی ٹریننگ کا پہلا حصہ فطری اور منطقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو نظریہ تھا انقلابی, جس کی بنیاد پر وہ آدمی اٹریکٹ ہو کر آیا ہے, موٹیویٹ ہوا ہے, یہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے, دھندلا نہ جائے ذہن میں. نظریہ ہی دھندلا گیا تو اس کی ساری جو جوش اور جذبے کی کیفیت ہے خود بخود مر جائے گی. آگ تو اندر چاہیے نا. انقلابی نظریہ, انقلابی فکر مستحضر رہے ہر وقت, اس پر یقین اور بڑھتا چلا جائے. نمبر 2 وہ جو ہے سموتات, لسن اینڈ اوبے, اس کی ٹریننگ ہو. جیسے فوج کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے, ہر وقت جنگ تو نہیں ہوتی. 50 سال میں 50 دن بھی جنگ نہیں ہوئی, میرا خیال ہے ٹوٹل شاید 25 دن بھی نہ بنے, 1 سال میں آدھا دن. لیکن جو ہوتی ہیں ایکسرسائزز اور جس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ وہ مست جاری رہنی چاہیے. کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے ان کے اندر
ڈسپلن قائم رہے اور وہ اس کے خوگر ہوں، عادی ہوں۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ نمبر 3، ان میں یہ جذبہ پروان چڑھتا چلا جائے کہ ہر شے قربان کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہے۔ یہ 3 چیزیں تو ہر انقلاب کے لیے ضروری ہے، ورنہ انقلاب نہیں آئے گا۔ ہاں، چوتھی ایک شے اضافی اسلامی انقلاب کی ہے، وہ میں نوٹ کرا دوں یہیں پر، کیونکہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ صرف دنیاوی نظام کی تبدیلی کا نہیں ہے، اس میں ایک روحانی ایلیمنٹ بھی ہے، لہذا روحانی تربیت بھی ضروری ہے ان کارکنوں کی۔ اگر کارکنوں کی روحانی تربیت نہیں ہوئی تو جو نظام ان کے ذریعے سے وجود میں آئے گا اس میں وہ روحانی اور اخلاقی پہلو نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، باقی کے لیے 3، ہمارے لیے 4۔ اب یہ ہے وہ 3 پہلے سٹیپ، انقلابی نظریہ، اس کی نشر و اشاعت، قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ یہ اصل میں ایک ہی عمل ہے جو جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ آج آیا ہے کوئی، اب اس کے لیے تربیت آج سے شروع ہوگی۔ کوئی 1 سال پہلے آ گیا تھا، اس کو تربیت کے کچھ مراحل طے کر چکا ہے، اور وہ اب اس مرحلے پر آ گیا کہ اور اسی نظریے کو پھیلا رہا ہے، وہ نئے نیو کمرز کو لے کر آ رہا ہے۔ تو تدریجاً کیا ہوتا ہے کہ اسی عمل کے جاری رہنے سے وہ انقلابی قوت بڑھتی ہے، اس کا بیس براڈ سے براڈ تر، وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ان 3 چیزوں کو تو ایک طرف رکھ لیں، اب پھر شروع سے چلیے ذرا۔ اس انقلابی عمل کا ایک رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ کل بھی میری کسی گفتگو میں حوالہ آ گیا تھا نیوٹن کے 3rd لا آف موشن کا، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ جیسے ہی کسی معاشرے میں کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ نظام غلط ہے، اس نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر نظام کے ساتھ پریولیجڈ کلاسز ہوتی ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں۔ آپ نے جب کہا یہ غلط ہے، اس کے کان کھڑے ہوں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو رہے، جسے ہم کہتے ہیں بالکل جیسا ضمانت ہے ایسا ہی رہے، تاکہ ہمارے مراعات، ہماری سہولتیں، ہمارے مفادات، ہم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لہذا سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ہمارے نظام میں کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب۔ استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، چٹکیوں میں اڑائیں گے، اور یہ کام ہوتا ہے اصل میں پہلے داعی کے لیے، جو داعی آیا ہے سامنے، جس نے پہلا نعرہ لگایا ہے کہ یہ نظام غلط ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے اس نظام کو ڈیفینڈ کرنے والوں کی کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرو، اس کی کردار کشی کرو، اور اس کی قوت ارادی کو کچل دو، تاکہ یہ خود ہی تھک ہار کر، فرسٹریٹڈ ہو کر، بددل ہو کر بیٹھ رہے۔ اس لیے پرسیکیوشن ابتدا میں ہوتی ہے، 2 چیزیں نوٹ کر لیجئے، صرف داعی کی اور صرف وربل، زبان سے، پاگل ہیں، مجنون ہیں، دماغ خراب ہے، یا کسی اور اعتبار سے۔ اب ایک داعی تو ایسا، اب جس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی شخصیت میں کوئی خلا تھا ہی نہیں، اور تو 2 داعی بھی ہوں گے، کوئی نہ کوئی خلا تو ہوگا، کوئی کمزوری ہوگی، کوئی سکینڈل ہوگا، اٹھاؤ اس کو، بدنام کرو اس کو۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، ابتدائی ری ایکشن پرسیکیوشن کا داعی وہ ہے اس کا سینٹر، ہدف، اور نمبر 2 وربل۔ لیکن جب ذرا بات آگے بڑھتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ داعی تو بددل نہیں ہوا، وہ تو بددل ہو کر بیٹھ نہیں رہا،
اور یہ کہ اس کی دعوت تو اب کچھ آگے پھیل رہی ہے.